होश रुबा از कलम नाइला तारिक। एपिसोड 3। गाड़ी के खुले हुए बोनेट के करीब खड़े एक बार फिर खौफजदा नज़रों से गाजी ने अपने कज़न को देखा, जो गाड़ी का फॉल्ट ठीक करने के दौरान कोई तीसरी चौथी बार आने वाली कॉल पर लगा था। बातों में कुछ देर सब्र करने के बाद भी जब अमीर हमजा मतवज्जा ना हुआ तो गाजी ने बिगड़कर फ़ोन इसके हाथ से ले लिया। यार भाई ना करो, किसी का दिल टूट जाएगा। कोई एक होता तो मैं सब्र कर लेता, मगर तुम्हारे पास तो लाइन लगी है। सीधी तरह गाड़ी ठीक करो, मुझे याकूत के साथ जाना है। और याद रखो, जब तक ये काम मुकम्मल नहीं करोगे तुम्हारी नई नवेली स्पोर्ट्स बाइक याकूत के कब्जे में रहेगी। बाहर मुसलसल वो बाइक चलाने का शौक पूरा कर रहा है। इसने ठोंक ठांक दी, कहीं बाइक तो शिकायत मत करना। गाजी ने याद दिलाया। हाँ मैं तो भूल ही गया था, ये अच्छी ब्लैकमेलिंग है। मुफ्त में गाड़ी ठीक करवाने के लिए मेरी बाइक कब्जे में ले लेते हैं। अमीर हमजा बड़बड़ाता हुआ रुककर करीब ही रुकती बाइक की आवाज़ पर झट बोनट पर झुकता मुस्तैद हो गया था। ये 1 घंटे से कौन सा फॉल्ट दुरुस्त कर रहा है? अभी भी मुझे देखकर हाथ चलाने शुरू किए हैं। बाइक से उतरते याकूत ने कहा। दिलो दिमाग इसका फ़ोन कॉल्स में लगा है तो हाथ कैसे चलेंगे? मैं तो सोच रहा हूँ किसी दिन इसका फ़ोन हाईजैक करके इसकी दर्जन भर सहेलियों को एक जगह पर ही इनवाइट कर दूँ। फिर पता चलेगा कौन सी वाली को सच्ची मोहब्बत है अपने अमीर हमजा से। गाजी ने मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा। बस वही होगी जिसकी सैंडल निशाने पर लगेगी। याकूत ने खशमगी नज़रों से अमीर हमजा को देखा। बस मेरी सहेलियां खटकती हैं आप दोनों को। इधर है कौन जो गर्लफ्रेंड के साय से भी महरूम रहा हो? अमीर हमजा काम में मसरूफ जताना नहीं भूला था। अरे हम हैं महरूम, हमें तो अपने ही साय से भी महरूम घूम रहे हैं। गाजी ने खशमनाक नज़रों से इसे देखा। हाँ आपने कह दिया और मैंने मान लिया। अमीर हमजा के फ़ौरन ही कहने पर गाजी के तासरात देखता याकूत मुस्कुराया था। 15 मिनट में ये फॉल्ट ठीक कर लो। अमीर हमजा का शाना थपथपाकर याकूत ने इस बार काफ़ी संजीदगी से कहा, वरना मैं और गाजी तुम्हारी बाइक पर जिम के लिए रवाना हो जाएंगे। याकूत की इस धमकी के बाद अब गाड़ी 10 मिनट में ही ठीक हो जानी थी। सो अमीर हमजा का फ़ोन इसके हवाले करता गाजी याकूत के हमराही घर की सिमत बढ़ गया। बरामदे में ही लेदर के सोफ़ों की तरफ यज़दान अपना गिटार संभाले बैठा किसी सोच में गुम नजर आया। याकूत की कड़ी नज़रों और गाजी की मज़हक़ा खेज़ नज़रों पर गिटार पर बड़ी गज़बनाक सी धुन छेड़ते यज़दान का चेहरा लटका हुआ था। खबरदार, जो मुझ पर कोई तंज किया या कीनतोज़ नज़रों से घूरा, ना मैंने कोई वादा किया था तुमसे, ना ही कोई तशहीर की है। गाजी ने नागवारी से इसे झिड़क दिया था। अरे यार गार को मेरी इस इज़्ज़त अफजाई के बारे में बताने से तो बेहतर था आप तशहीर ही कर देते। अब देखो, बजाय मुझसे हमदर्दी करने के कैसी खतरनाक नज़रों से मुझे घूर रहे हैं। अपने इकलौते भाई को। यज़दान मुंह फुलाते मसनूई रूहान से अंदाज में बोला था। मैंने मना किया था कि अपनी हद से बाहर न निकलना, ऐसी कोई हरकत न करना कि जिसकी वजह से हाज भाई का एतबार हम सबसे उठ जाए। मगर तुम बाज नहीं आए। इतनी जिल्लत उठाने के बाद भी यहाँ बैठा गिटार प्ले कर रहा है। डूब मरने का मकाम है, बेहुदा। याकूत ने शदीद नागवारी से इसे झिड़का था। इसको कुछ नहीं कहोगे, मुझ पर बिला वजह हाथ उठाया इसने। यज़दान ने हटीले अंदाज में जताया था। सिर्फ हाथ नहीं उठाया, पैर से चप्पल भी उतारी थी मारने के लिए। ये भी बताओ। गाजी ने मुस्कुराते हुए मजीद जलाया था। आप बता तो रहे हैं, और सब कुछ खोल खोल कर तशरीह के साथ बयान कर दो। यज़दान जलकर बोला। इतना नहीं हुआ मुझे बचा लेते, मगर नहीं, मिल गए इसके साथ मेरा तिया पांचा करने के लिए। अपने लिए गड़ा तुमने खुद खोदा था। मैं क्या पागल नजर आता हूँ जो तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारे साथ ही इस गड्ढे में गिरता? गाजी ने फौरन ही कहा। भाई देखो कैसी गैरों वाली बातें कर रहे हैं। मेरे साथ तशद्दुद वाला बर्ताव हुआ है। आप मेरा बदला लो इस डायन से। मेरी मोहब्बत के हाथों जो तजलील हुई है वो मैं भूल नहीं सकता। ज़रा सी भी गैरत बाकी है तो भूलना भी नहीं। शुक्र करो वहाँ गाजी की जगह मैं नहीं था, वरना जो हशर करता वो सारी ज़िंदगी याद रहता। याकूत गुस्सीली नज़रों से इसे देखता हुआ बोला था। तभी बिगड़े तेवरों के साथ यमुना बरामदे में चली आई थी। ये तुम तीनों में से कौन है जो आधी रात में इस लड़की की खातिर मदारत में मशगूल था, इसे खाना चाय पेश कर रहा था? यमुना के तेज़ लहजे से ज़्यादा इनके इंकशाफ पर यज़दान के कान खड़े हुए थे। मशकूक नज़रों से इसने याकूत के संजीदा तासुरात को और फिर गाजी को देखा, जो खामोशी से हाथों से अपने बाल संवारने लगा। आधी रात में यज़दान को तो अपना होश नहीं रहता। गाजी तो मेरा इतना फर्मा बरदार है कि मजाल है जो इस लड़की के करीब भी फटके। अब रह गए तुम।
پورے گھر کا سروے رات کے 3-4 بجے ایک تم ہی کر سکتے ہو۔ یمنا کی کڑی نظریں یاقوت پر ہی تھی۔ تو ظاہر ہے پھر وہ میں ہی ہو سکتا ہوں، یاقوت خوفزدہ انداز میں بولا تھا۔ یاقوت، تم کیوں اپنے دشمن بن رہے ہو؟ وہ اس گھر کی فرد نہیں ہے، وہ تو پتہ نہیں کیا چیز ہے، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی اتنی لاپرواہی۔ تم چاہتے ہو میں حاج کے سامنے تم سب کو اس لڑکی سے دور رہنے کی تلقین بار بار کروں؟ یمنا شدید غصے میں بولی۔ آپی کیا ہوا ہے، کسے ڈانٹ رہی ہیں؟ برآمدے میں آتی نیلم نے یمنا کو متوجہ کیا۔ میری کیا مجال، میں یہاں کسی کو ڈانٹوں؟ میں تو بس التجاؤں میں ہی وقت ضائع کیے جا رہی ہوں، مگر یہاں تو ملنساری اور اخلاق کی حدیں ختم ہی نہیں ہو رہی۔ یمنا سلگ کر بولی تھی۔ آپی ذرا سی بات ہے، کھانے کے وقت وہ کیا، کوئی بھی سامنے آئے گا تو میں اسے اپنے ساتھ کھانا کھانے پر اصرار کروں گا۔ آپ جانتی ہیں کہ میں اکیلا بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتا۔ اکثر صبح جب آپ بیدار ہوتی ہیں تو میں آپ کے لیے بھی چائے بناتا ہوں، آج اس کے لیے بنائی تو کیا قیامت آ گئی۔ اب اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے آپ اسے نشانہ نہ بنائیں تو کس طرح وہ ایڈجسٹ کرے گی یہاں پر؟ اب آپ کے وہم کے لیے میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے، لیکن مجھ سے یہ توقع مت رکھیے گا کہ میں بھی توہمات کا شکار ہو کر اخلاقیات بھول جاؤں۔ کچھ ناگواری اور کچھ سنجیدگی سے بولتا یاقوت یکدم خاموش ہوا تھا۔ اس کے ساتھ یمنا کے علاوہ سبھی کی نظریں کھلے گلاس ڈور سے باہر آتی اجوا پر جا ٹھہری تھی۔ یمنا کی پشت اس کی جانب تھی، سو وہ غازی کے کھنکارنے پر بھی اپنی ہی بولے گئیں۔ میں نے کب کہا تم سرے سے اخلاقیات ہی بھول جاؤ؟ مجھے معلوم ہے میرے بھائی کتنے اخلاق اور تمیز تہذیب والے ہیں، اور ایسے ہی بندے تو آسان اہداف ہوتے ہیں اس جیسی جنتر منتر پڑھنے والی جادوگرنیوں کا۔ کیا بھروسہ ہے ایسی جھاڑ پھونک کرنے والیوں کا؟ تنہائی میں کوئی سحر پھونک دیں، کھانے پینے میں کچھ ملا دیں۔ میں آخری بار سمجھا رہی ہوں، اس کے سائے سے بھی دور رہنا تم سب۔ اپنے لفظوں پر زور دیتی وہ جانے کے لیے پلٹی ہی تھی، مگر اگلے ہی پل ٹھٹک کر رکی۔ سامنے کھڑی اجوا سپاٹ نظروں سے ان کو ہی دیکھ رہی تھی، جبکہ یمنا ذرا بھی شرمندہ ہوئے بغیر نخوت سے گردن اکڑائے اس کے برابر سے گزرتی اندر چلی گئی تھی۔ یاقوت ندامت کے باعث اس سے نگاہ نہیں ملا سکا۔ یزدان پہلے ہی اجوا کی آمد پر گٹار کے پیچھے چہرہ چھپائے چپ کا چپ دبکا بیٹھا تھا۔ خواہ فون چیک کرتے غازی کی ڈٹائی قابل دی تھی، مگر نیلم پہلوؤں پر ہاتھ ٹکائے اجوا کو گھورتی اس کے مقابل جا کر تن کر کھڑی ہو گئی۔ نیلم نام ہے میرا، اور میں نہیں ڈرتی کسی نیلم بات کرنی ہے تو طریقے سے کرو ورنہ منہ بند رکھو۔ یاقوت کے سخت تنبیہی لہجے پر نیلم تل ملا کر خون کے گھونٹ پیتی دوبارہ اجوا کی طرف متوجہ ہوئی۔ ذرا دھیان سے سنو میری بات، اس گھر میں تمہیں جو کرنا ہے کرتی رہو، میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں، لیکن وہ جو بیٹھا ہے گٹار کے پیچھے، ویسے تو مجھے پورا یقین ہے کہ ضرور اس نے کوئی واہیات حرکت کی ہے جس کی وجہ سے یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ رگ رگ سے واقف ہوں میں اس میسنے آدمی کی۔ یزدان کی سمت گھورتی نیلم کچا چبا جانے والے انداز میں اجوا سے ہی مخاطب تھی۔ دوسری جانب ہنسی چھپانے کے لیے رخ پھیرتے غازی نے یاقوت کو بھی دیکھا جو سر پکڑے بیٹھا تھا۔ پھر بھی میں تمہیں بتا دوں کہ اس واہیات بندے کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھنا، کیونکہ یہ حق اس کے گھر والے مجھے سونپ چکے ہیں۔ جھوٹ مت بولو نیلم، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ غازی نے کافی سنجیدگی سے مداخلت کی تھی۔ ایک تو ان بھائیوں نے جینا دو بھر کر رکھا ہے۔ غازی پر بھڑکتی وہ گٹار کے پیچھے منہ چھپائے بیٹھے یزدان کی طرف متوجہ ہوئی۔ چپ نہیں کرواؤ گے اپنے بھائیوں کو؟ میرا تمہارے گھر بسنے سے پہلے ہی اجاڑ دینے پر تلے ہیں یہ لوگ، شادی سے پہلے ہی میرا خون خشک کر چکے ہیں، بعد میں جانے کیا ہوگا ان حاسدین کا۔ یک لخت نیلم کی زبان بند ہوئی جب اس نے یاقوت کو اپنی جگہ سے اٹھ کر آتے دیکھا۔ اچھا سوری، سرت سے وہ اجوا کے عقب میں چھپتی چیختی تھی۔ ارے سنو، مجھے ان سے بچاؤ، ان کو پتھر کا بنا دو، مجسمہ بنا دو سنگ مرمر کا۔ یاقوت کے نہ رکنے پر بھی اب وہ اجوا سے مدد مانگتی کھلکھلائی تھی۔ تم سیدھی طرح میرے سامنے آتی ہو یا نہیں؟ بمشکل غصہ ضبط کرتے یاقوت نے اسے اجوا کے عقب سے نکلنے کا اشارہ دیا۔ جواباً وہاں سے بھاگنے سے پہلے اس نے اجوا کو یاقوت کی طرف دھکیل دیا۔ اجوا اس حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھی۔ بری طرح لڑکھڑاتی وہ یاقوت سے جا ٹکرائی جو بوکھلا اٹھا تھا۔ میری آنکھیں کیوں نہ پھوٹ گئیں یہ سب دیکھنے سے پہلے؟ یزدان دل دونوں آنکھوں سے تھامے دہائی دے رہا تھا۔ ایم سوری اجوا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کس کس چیز کے لیے معذرت کروں، آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ شرمندگی سے وہ اس سے مخاطب تھا جو شانوں پر چادر درست کرتی خفت زدہ سرخ چہرے کے ساتھ بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی، جبکہ یاقوت خاموش ہو کر امیر حمزہ کی طرف متوجہ ہوا جس کا چہرہ اجوا کی موجودگی پر کچھ فق تھا۔ گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے، میری بائک کی چابی؟ پھنسی پھنسی آواز میں بولا، جس پر یاقوت کے تاثرات بگڑے۔ کوئی موجود ہے سامنے؟ سلام دعا کی توفیق ہے تمہیں یا نہیں؟
غازی کی سنجیدگی سے ٹوکنے پر امیر حمزہ نے بوکھلا کر اجوا کو سلام جھاڑا۔ تعارف بھی کرواؤ اپنا، ان کو کیا پتا تم کون ہو؟ اس سے پہلے کہ امیر حمزہ اپنی بائک کی چابی یاقوت سے جھپٹ کر دوڑ لگا دیتا، غازی نے پھر بریک لگا دیے۔ کچھ دن میں ان کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ میری صورت میں مفت کا ایک مکینک ملا ہوا ہے آپ دونوں کو۔ اپنی کھٹارا گاڑی کی مرمت مجھ سے کروانے کے لیے میری عزیز ترین لاکھوں کی بائک اغوا کر لیتے ہیں۔ ابھی بھی میری بائک کی چابی ان کے قبضے میں ہے۔ کلس کر بولتے امیر حمزہ نے آخری شکایتی جملہ براہ راست اجوا سے کہا تھا۔ قبضے میں کہاں ہے، سنبھال کر رکھی ہے، اب مانگ رہے ہو تو دے رہا ہوں۔ یاقوت نے گڑبڑا کر بائک کی چابی سے تھما دی۔ دے نہیں رہے، دینے پر مجبور ہو گئے ہیں، امیر حمزہ نے خشمگی لہجے میں کہا تھا۔ تبھی یزدان گٹار چہرے سے ہٹاتا ذرا آگے بڑھایا۔ امیر حمزہ، ان کو بتاؤ اس گھر میں تم سے اور تمہاری بائک سے مخلص ایک میں ہی ہوں۔ یہ بھی بتانا کہ میں تمہارا کتنا گہرا دوست ہوں۔ بتا ذرا میں کتنا اچھا ہوں، بتا بتا۔ یزدان کے پرجوش انداز پر غازی بمشکل مسکراہٹ چھپائے بیٹھا تھا۔ تم کتنے اچھے ہو اس کا اندازہ مجھے تمہارے کمرے میں کچھ وقت گزارنے کے بعد ہو گیا ہے۔ اجوا نے ناگوار نظروں سے اسے دیکھنے کے بعد امیر حمزہ کو دیکھا۔ یہ بہت گہرا دوست ہے تمہارا؟ اس کا مطلب ہے تم دونوں مل کر کونے خدروں میں چھپ کر سگریٹیں پھونکتے ہو؟ اجوا کے کڑے سوالیہ لہجے پر امیر حمزہ نے بوکھلائی نفی زدہ نظروں سے اسے دیکھا اور سر ہلایا۔ اور تمہارے بے ہدایتی ہونے پر تو اب مجھے کوئی شبہ نہیں رہا۔ بیڈ کے ٹیبل کے نیچے سے میں نے خود سگریٹ کے ٹکڑے برآمد کیے ہیں۔ شرم نہیں کوئی؟ بڑے بھائیوں کی موجودگی میں گھر کے اندر ایسی حرکتیں کرتے ہو؟ خونخوار نظروں سے یزدان کے لٹکتے چہرے کو گھورتی وہ پلٹ کر اندر چلی گئی، جبکہ موقع غنیمت جانتے ہوئے امیر حمزہ بھی سرپٹ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ بھائی میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی، وہ پتہ نہیں کیوں میری ہی مٹی پلیت کرنے پر تیار بیٹھی ہے۔ بصورتی آواز میں یزدان نے مظلوم بننے کی ناکام کوشش کی۔ اندازہ ہے مجھے کہ تم کتنے سچے ہو، منہ نہ کھلوانا میرا، یاقوت نے جھڑکا تھا۔ سچا تو میں ہوں اور پوری سچائی سے اس پر فدا ہو بیٹھا ہوں۔ اسے کھانا پیش کرو یا خدمت میں اس کے لیے چائے بناؤ، لیکن کسی نے بھی موقع پر چوکا لگا کر میرے اور اس کے درمیان آنے کی کوشش کی تو اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ بات سنو، یہ دھمکی کیا تم مجھے دے رہے ہو؟ غازی نے ابرو چڑھا کر اسے دیکھا۔ تو ظاہر ہے آپ کون سا دودھ کے دھلے ہیں؟ یزدان سر جھٹک کر بولا۔ بکواس مت کرو۔ یاقوت کے جھڑکنے پر وہ کینہ توز نظروں سے ان دونوں کو وہاں سے جاتے دیکھتا رہ گیا۔ غسل کر کے وہ عشاء کی نماز کی ادائیگی میں مصروف ہو گئی تھی۔ نماز کے دوران اسے دستک کی آواز سنائی دی تھی، مگر جواب نہ پا کر جو بھی آیا تھا واپس چلا گیا۔ وہ اطمینان سے نماز کی ادائیگی کے بعد خاموشی سے بیڈ کے کنارے بیٹھی، اس گھر میں آنے والے وقت اور اپنے بارے میں سوچ رہی تھی کہ ایک بار پھر دستک کی آواز ابھری۔ نیم و دروازے کے باہر حاج کی موجودگی پر وہ گہری سانس بھر کر دروازہ کھولتی باہر آ گئی۔ آ جاؤ اجوا، کھانے پر میں اور یمنا تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں پہلے آیا تھا تو تم نماز پڑھ رہی تھیں۔ کھانے کے بعد ہم دونوں واک پر چلیں گے۔ تمہیں یاد ہے جب میں شہر سے قصبہ جاتا تھا تو ہم کھیتوں تک رات گئے تک جاتے اور دنیا بھر کی باتیں کرتے تھے۔ خوشگوار لہجے میں وہ پرانی یادیں تازہ کر رہے تھے۔ پہلے کی کوئی بات مجھے یاد نہ کروائیں، کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ سب کچھ پہلے جیسا اب کبھی نہیں ہو سکتا، وہ سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ حاج سنجیدگی سے بولے۔ ٹیبل پر پلیٹوں کو ترتیب دیتی یمنا نے بس ایک کڑی اور تیچھی نگاہ اس پر ڈالی جو حاج کے ہمراہ چلتی ڈائننگ ہال میں آ گئی تھی۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے ایک نظر سامنے بیٹھی یمنا کو دیکھا اور ان کے ناگوار بیزار تاثرات بھانپ گئی تھی۔ حاج نے ہی اسے کھانا شروع کرنے کے لیے کہا اور ایک ایک چیز اٹھا کر اس کے سامنے رکھتے رہے، جبکہ ٹھس بیٹھی یمنا یہ سب دیکھتی اندر ہی اندر بل کھاتی رہی تھی۔ یمنا تم نے کھانا شروع کیوں نہیں کیا؟ پلیٹ خالی ہے تمہاری۔ ہاتھ چونک کر استفسار کر رہے تھے۔ بڑی جلدی خیال آیا پوچھنے کا؟ یمنا کے جلے بھلے انداز پر وہ بس انہیں دیکھ کر رہ گئے۔ ابھی بھوک نہیں ہے مجھے، آپ کھائیے، منہ پھیرے وہ ناگواری سے بولی، جبکہ بغور ان کے تیور دیکھتی اجوا کو احساس ہو گیا تھا کہ کھانے کے لیے ٹیبل تک آ کر اس نے غلطی کی تھی۔ اگر آپ میری وجہ سے کھانا نہیں کھانا چاہ رہی تو میں ابھی چلی جاتی ہوں، کمرے میں ہی کھا لوں گی، آئندہ بھی۔ ایسی بات نہیں ہے اجوا، تمہاری موجودگی سے اسے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ تم اس گھر کی فرد ہو اور ہم سب کے ساتھ ہی کھانے میں شامل رہنا ہے، آگے بھی تمہیں۔ صفائی پیش کرتے حاجی سے تاکید بھی کر رہے تھے۔ بات سنو بی بی، یہ میرا گھر ہے، میرے شوہر کا گھر ہے، مجھے جب جو کرنا ہوا کروں گی، مجھے کسی کے موجود ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ یمنا کے نخوت بھرے لہجے پر
हाज एक नागवार निगाह इन पर डालकर अजवा की तरफ मतवजा हुए। तुम खाना खाओ अजवा। हाज के तासरात देखती वो खामोशी से खाना खाने की तरफ मतवजा हो गई। यमुना यूं ही खोलती रही और किन अखियों से इसका जायजा लेती रही थी। गुसल करके इसने जो लिबास पहना था वो बहुत सादा और मामूली लगा था यमुना को, और ये भी कि शायद लिबास से मैच करता कोई दुपट्टा इसके पास ना था। तभी तो कल वाली स्याह चादर उतार कर इसने नीले और सफ़ेद प्रिंट की बड़ी सी सूती चादर सर और शानों के गिर्द लपेट रखी थी, जो कहीं से भी इसके लिबास के हमरंग ना थी। जायजा लेते यमुना की नज़रें इसके चादर से झांकते कानों के टॉप्स पर ठहर गईं। किसी हीरे की तरह जगमगाता वो एक बड़ा सा नगीना था, जिसके गिर्द छोटे छोटे सुर्ख स्टोन्स या नगीनों का दायरा बना हुआ था। यमुना की खेरा होती आंखें इसकी चादर में छुपी गर्दन तक तो ना पहुंच सकी थीं, अलबत्ता इसके हाथ छुपे न थे। इसके दोनों हाथों में एक एक अंगूठी मौजूद थी। इन अंगूठियों में जुड़े स्टोन्स बड़े नुमाया और बेशकीमत लगते थे। सुनो, तुम्हारे हाथों और कानों की ज्वेलरी तो बहुत कीमती दिखाई देती है। कहाँ से मिला ये सब? यमुना के तल्ख तंजिया लहजे पर अजवा ने रुक कर इन्हें देखा था। यमुना, ये सवाल बाद में भी हो सकते हैं, अभी इसे खाना खा लेने दो। अजवा के कुछ कहने से पहले ही हाज ने टोकना ज़रूरी समझा। क्यों? अभी पूछ लिया तो क्या हुआ? जवाब देने में कोई दिक्कत क्यों होगी इसे? यमुना उल्टा शोहर पर बिगड़ी थी। ये जेवर मुझे तोहफे में मिले हैं। जवाब देकर अजवा ने खुद ही किसी बहस को शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दिया। अच्छा? यमुना ने तंजी अंदाज में ही अब्रू चढ़ाकर कहा था। सोने की इन अंगूठियों और टॉप्स में जो स्टोन्स जुड़े हैं, सबके सब डायमंड्स हैं ना? यमुना के कुरेदने पर अजवा ने एक निगाह इनको देखा और खाने में मशगूल रही। कमाल है, हमारा तो पूरा ख़ानदान इस शहर में कारोबार फैलाकर बैठा है, फिर भी हम तोहफे तहाइफ के आपस में ऐसे हीरे मोती अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरे पास भी वो एक ही डायमंड रिंग है जो हाज ने मुझे शादी पर दी थी। तुम्हारे ऐसे कौन से रिश्तेदार हैं तोहफों में जो डायमंड दे रहे हैं? यमुना के तफ्तीशी अंदाज पर हाज पहलू बदलते बमुश्किल खुद को खामोश रख सके थे। मैं कुछ जान पहचान वाले। इनकी जानिब देखे बगैर अजवा सपाट लहजे में बोली। ये वही जान पहचान वाले तो नहीं जिनका इंकशाफ शर्मीन ने किया था? यानी हकीकत में बहुत ऊंची ऊंची ताल्लुकदारियां हैं तुम्हारी। यमुना, ये क्या बोले जा रही हो? इस हासद और शर पसंद औरत का जिक्र तक मैं दोबारा ना सुनूं तुमसे। बेहतर है आप खामोश रहो और इसे खाना सुकून से खाने दो। हाज गुस्सा जब्त किए सख्त लहजे में बोले थे। तभी वहां आगे पीछे आते यजदान और अमीर हमजा की वजह से यमुना को खामोश होना पड़ा था। अजवा जी, ज़रा ये डिश मुझे दीजिएगा। ढिठाई से मुस्कुराते यजदान की बेतकल्लफ़ी पर एक कड़ी निगाह इस पर डालकर अजवा ने डिश इसे थमा दी थी, जिसका शुक्रिया भी बहुत वालेहाना अंदाज में कहा गया था। अजवा जी, ये अमीर हमजा मेरा कज़न ही नहीं, मेरा जिगरी दोस्त भी है। आप तो ये अच्छी तरह जान ही गई हैं। इस घर में आपको ये अक्सर आता जाता दिखाई देगा, ख़ास तौर पर खाने के औकात में। यजदान ख्वामखा ही दांत निकाले से इतला दे रहा था। अभी उठकर चला जाऊंगा मैं। प्लेट में खाना निकालते अमीर हमजा ने बिगड़ कर कहा। दानी, ये कोई वक्त है मजाक का? खाना शुरू करो। हाज के झिड़कने पर वो मुस्कुराहट दबाता अजवा को देखना ना भूला था, जो खूनखार नजरों से इसे घूर कर रह गई थी। दानी, मुंह बंद रखना अब। इसको पसंद नहीं आ रहा तुम्हारा मुखातिब करना, तो क्यों इसे मुखातिब कर रहे हो? यमुना की नज़रों से अजवा की नागवारी छुपी न रह सकी थी, लिहाजा झिड़क दिया यजदान को। अजवा भी महसूस कर गई इनके गुस्से को, मगर बेनियाज रही थी। अजवा, तुम कल तैयार रहना, यमुना के साथ तुम्हें शॉपिंग पर जाना है। अपने लिए तुम्हें जिस चीज़ की भी ज़रूरत है खरीद लेना। अब मुअज्जिम को क्या कहना, बार बार के तुम्हारे कपड़े जूते वगैरह यहाँ पहुँचा दे। मैं ऑफिस पहुँचकर ड्राइवर को भेज दूंगा घर। कुछ देर बाद हाजी से मुखातिब करते हुए बोले। इससे पहले कि वो मना करती, यमुना बोल उठी। इसकी क्या ज़रूरत? जो लोग इसे तोहफों के तौर पर हीरे जवाहरात दे सकते हैं, वो इसके लिए कपड़े जूते वगैरह भी भेज सकते हैं। इसे तो बहुत फ़ायदे हासिल हैं अपने से ज़्यादा ऊंची औकात वालों से ताल्लुक़ रखकर। यमुना, तुम अपनी हद में रहोगी या नहीं? हाज का जब जवाब दे गया था। इनके बुलंद भड़कते लहजे पर यजदान और अमीर हमजा को भी सांप सूंघ गया था। पहली बात तो यह है कि मेरी औकात के बारे में अंदाजे आप ना लगाएं, क्योंकि मेरी औकात तक आपकी सोच पहुंच भी नहीं सकती। दूसरी बात यह कि मैं किसी के तहाइफ या भीख की मोहताज नहीं हूँ। मैं आप क्या, इस घर में सिर्फ आपके शोहर की इल्तजाओं की वजह से मजबूर होकर आई हूँ। इस गलत फहमी से निकल आए कि आपके सालिशान घर का रोब मुझ पर कायम होगा। जाना चाहूँ तो इस महल को एक ठोकर मारकर चली जाऊँ। धन दौलत ऊंचे महलों की चमक दमक की आप मुहताज हो सकती हैं,
مگر ہم وہ لوگ نہیں ہیں. 2 وقت کی روٹی کیا، ایک گلاس پانی کے لیے بھی اس گھر میں آپ کے شوہر یا آپ کی محتاج نہیں ہوں. جہاں عزت نہ ہو وہاں رہ کر مجھے نفلوں کے ثواب نہیں ملنے والے. میرا وجود اگر کسی کو برداشت نہیں تو میرے منہ پر صاف کہہ دے. بیکار کے پچھتاووں کفاروں کے نام پر ڈھونگ یا دوگلا پن کوئی نہ دکھائے. اونچی دکان، پھیکے پکوان. بھڑکتے لہجے میں بولتی وہ ایک جھٹکے سے کرسی پیچھے دھکیل کر اٹھی. ایک سلگتی نگاہ اس نے جانے سے پہلے حاج پر ڈالی، جو دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ ٹیبل کی سطح پر نظر جمائے ساکت بیٹھے تھے. تیز قدموں سے وہاں سے جاتی اجوا سے نگاہ ہٹا کر یزدان اس سے پہلے کہ یمنا سے کوئی سوال کرتا، حاج ایک جھٹکے سے اپنی پلیٹ دور ہٹاتے اٹھے تھے. دانی، کمرے سے گاڑی کی چابی لے کر آؤ. ان کے سخت لہجے اور حکم پر وہ سرت سے اٹھ کر حاج کے کمرے کی سمت بڑھ گیا، جبکہ یمنا سن بیٹھی. شوہر کو روکنے کی ہمت کرتی ہی رہ گئیں، مگر وہ جارحانہ قدموں کے ساتھ جا چکے تھے. آپ پریشان نہ ہوں، میں اور دانی ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. امیر حمزہ تسلی دے کر یزدان کے ساتھ ہی وہاں سے گیا تھا. سر پکڑے بیٹھی یمنا کو شوہر کے تیوروں کا اندازہ ہو چکا تھا. اس سب کی جو وجہ بنی تھی، یمنا اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی. رات کے 12:30 کا وقت ہو چکا تھا اور ہاتھ سے کسی کا بھی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا. یقیناً وہ بہت تیش میں گھر سے نکلے تھے. اتنا وقت گزر جانے کے باوجود بھی ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا. تبھی تو وہ یاقوت کی کال ریسیو نہیں کر رہے تھے. یمنا سخت تشویش میں مبتلا ہراساں نظروں سے یاقوت کو دیکھ رہی تھی، جو مضطرب انداز میں ادھر ادھر ٹہلتا بار بار اپنا فون بھی چیک کر رہا تھا. آپ ہی حاج بھائی کے لیے آپ کو ان کی بہن سے اچھے تعلقات بنانے ہوں گے. اب ان کے لیے اتنا تو کرنا ہی پڑے گا. قریب ہی بیٹھی نیلم نے ایک بار پھر یمنا کو سمجھانے کی کوشش کی تھی. ان کے لیے ہی میں نے اس لڑکی کو اس گھر میں رکھنے کی رضامندی دی تھی، مگر اس کے طور اتوار ایسے ہیں ہی نہیں کہ میں اسے اچھے تعلقات قائم کروں. یمنا دھیمے مگر بھڑکتے لہجے میں بولی تھی. نیلم، تم ان کو سمجھانے میں اپنا وقت ضائع نہ کرو. معظم بھائی کی بیوی نے جو فطور ان کے دماغ میں بھر دیا ہے، اس کے آگے یہ کچھ بھی سوچنا سمجھنا نہیں چاہتی. اس لیے یہ اپنے اور اپنے شوہر کے درمیان خرابیاں پیدا کر رہی ہیں. یاقوت غصیلے لہجے میں بولا تھا. ساری غلطی میری نہیں ہے یاقوت، وہ اس گھر میں ہمارے درمیان رہنے آئی ہے. کیا مجھے حق نہیں اسے سوال کرنے کا، اس کے بارے میں جاننے کا؟ یمنا خفیف سا ہو کر بولی تھی. آپ اس سے کیا پوچھنا چاہتی تھی اور کیا جاننا چاہتی تھی؟ یزدان اور امیر حمزہ سے سب جان چکا ہوں میں. یاقوت اسی لہجے میں بولا تھا. پہلے آپ کو اس کے انسان ہونے پر شبہ تھا، اب مزید یہ کہ آپ اس کے کردار پر بھی شک کر رہی ہیں، سوال اٹھا رہی ہیں. اپنے شک و شبہات کے درست یا غلط ہونے کی آگاہی کے لیے ہی آپ اس سے ذرا عزت اور اپنائیت کا تعلق استوار کر لیں. اجنبیت ختم کریں گی، اسے عزت دیں گی تو وہ خود ہی کھل کر آپ سے بات کرے گی. اس بات کو دماغ سے نکال پھینکیں کہ کسی زمانے میں اجوا کی ماں یہ چاہتی تھی کہ حاج بھائی کی شادی اجوا سے ہو جائے. میرے دماغ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. یمنا فوراً بولی تھی. بات ہی یہی ہے، سچ کو قبول کریں، اسی لیے آپ کے دل میں اس کے لیے رقابت ہے. رہی صحیح کسر معظم بھائی کی بیوی نے پوری کر دی ہے. یاقوت کے قطعی لہجے پر وہ خاموش رہی تھی. ایک بات ذہن نشین کر لیں، اپنے مرحوم ماموں کی وصیت پر عمل کرنے کے لیے اور اجوا کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے حاج بھائی بہت سنجیدہ اور جذباتی ہو چکے ہیں. اجوا کے لیے آپ کے دل میں اگر یوں ہی بغض بھرا رہا تو آپ ان کی نظروں میں اپنا مقام کھو دیں گی. یہ مت بھولیں کہ آپ کی خاطر ہی وہ پلٹ کر اجوا اور اس کی ماں کی طرف نہیں گئے تھے، چھوڑ آئے تھے ان سب کو آپ کی وجہ سے. انہوں نے یہ غلط نہیں کیا کہ آپ کو اپنایا، اپنے اور آپ کے درمیان کسی کو آنے نہیں دیا. غلط یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی خالہ اور ماموں کو اپنے دل کی بات سمجھانے کی کوشش نہیں کی. غلط یہ ہوا کہ وہ صاف طور پر یہ بات ان کو نہ سمجھا سکے کہ وہ اپنے اور اجوا کے درمیان موجود ایک پاکیزہ رشتے کو کوئی اور نام نہیں دے سکتے تھے. ان کو کنونس کرنے کی بجائے وہ ان سب کو چھوڑ کر آ گئے. ان کو جنہوں نے ان کی پرورش کی، صاحبان بن کر ماں باپ کی محبت شفقت دی ان کو، اب وہ اپنی ان غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے راستے میں آ رہی ہیں. وہ اپنے پچھتاووں سے نجات تب ہی پائیں گے جب اجوا کا دل ان سے صاف ہوگا، اور یہ تب ہی ہوگا جب ہم سب اس کوشش میں حاج بھائی کا ساتھ دیں گے. حاج بھائی کے لیے اپنے دل کو اور اپنے ظرف کو بڑا کریں. کسی کی اوقات، کسی کے کردار پر سوال نہ اٹھائیں. یہ حق ہمیں حاصل نہیں ہے. ہم نہیں جانتے کہ اللہ نے کس کو کیا مقام دے رکھا ہے. کوئی نہیں جان سکتا کس کا کردار اس کی بارگاہ میں بہتر اور اونچا ہے. یاقوت کے خاموش ہونے پر یمنا نے ایک نظر خاموش بیٹھی نیلم کو دیکھا تھا. ٹھیک ہے، میں جا کر اجوا سے معافی مانگ لیتی ہوں، وہ بولی تھی.
فی الحال تو معافی مانگے بغیر بھی سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے، اپنے مقام کی طرح۔ آپ اپنے ظرف کو بھی بلند کر لیں، آپ کی جگہ کبھی کوئی نہیں لے سکتا۔ میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ کسی تیسرے کی وجہ سے آپ غلط فہمیوں کو دل میں جگہ دے کر اپنے اور حاج بھائی کے درمیان فاصلے بڑھا لیں۔ آپ کو اپنے شوہر پر بھروسہ ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ حاج بھائی آپ سے صرف اتنا چاہتے ہیں کہ آپ ان کی بہن اجوا کو اپنا لیں، اتنا تو کر ہی سکتی ہیں آپ ان کے لیے۔ بات ختم کرتا وہ نیلم کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ تم کیا حاج بھائی سے فرمائشیں پوری کروانے کے لیے ان کے آگے پیچھے گھوم سکتی ہیں؟ جاؤ، جا کر پوچھو غازی سے بات ہوئی حاج بھائی سے یا نہیں، ورنہ خود کال کرو ان کو۔ اس کے جھڑکنے پر نیلم فرما برداری سے اٹھ کر لاؤنج سے نکل گئی، جبکہ اس کے پیچھے ہی لاؤنج سے نکلتا یاقوت باہر کی طرف جانے کے بجائے سیڑھیاں طے کرتا اوپر پہنچا تھا۔ دوسری ہی دستک پر دروازہ کھل گیا تھا۔ سوالیہ حیران نظروں سے اجوا نے اسے بس دیکھا، کچھ پوچھا نہیں۔ میں نے تمہیں ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ اس کے جھجکتے لہجے نے اجوا کو چونکا دیا تھا۔ نہیں، میں تو جاگ ہی رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے؟ کوئی بات کرنی تھی مجھ سے؟ ہاں، تم کچھ دیر کے لیے باہر آؤ، بات کرنی ہے۔ یاقوت کے کہنے پر وہ سر ہلاتی کمرے سے باہر نکل آئی اور اس کی تقلید میں ہال کی گلاس ونڈو کے نزدیک آ کر رکی تھی۔ بھائی کھانے کی ٹیبل سے اٹھ کر غصے میں جو گھر سے نکلے ہیں تو ابھی تک واپس نہیں آئے۔ غصے اور ناراضگی میں وہ میری کال بھی ریسیو نہیں کر رہے۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، ورنہ مجھ سے وہ ہر بات شیئر کر لیتے ہیں۔ یاقوت کی اطلاع پر اس کے تاثرات سپاٹ ہو گئے تھے۔ اجوا، میں جانتا ہوں کہ آپ ہی نے تمہیں اور حاج بھائی کو ہرٹ کیا ہے، وہ بھی اس بات کو مان رہی ہیں کہ ان کا رویہ تمہارے ساتھ غلط تھا، مگر یقین کرو آپ ہی کا غلط رویہ ان سب باتوں کا رد عمل ہے جو معظم بھائی کی بیوی ان سے کرتی رہی ہیں۔ یہ تم زیادہ بہتر جانتی ہو کہ ان کی بیوی تمہیں سب کی نظروں میں خراب کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتی ہیں۔ آپ ہی کو کچھ وقت لگے گا اس عورت کے شر کے اثرات سے نجات پانے میں، مگر جو آج ان سے ہوا وہ آگے کبھی ایسا نہیں کریں گی۔ یقین کرو وہ دل کی بری نہیں ہیں، نہ ہی وہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچا سکتی ہیں۔ ان کو تمہاری طرف سے بد دل بد گمان کیا گیا ہے، اس لیے وہ اس حد تک چلی گئی ہیں۔ یاقوت کے شرمندہ لہجے اور تاثرات کو بغور دیکھتی وہ فوری طور پر کچھ بول نہ سکی۔ میں سمجھ سکتی ہوں تمہاری بہن کے دماغ میں میرے خلاف جو کچھ ڈالا گیا ہے ان سب کو کچھ ویسا ہی نظر آتا ہے۔ مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ خیر، تم بتاؤ میں کیا کر سکتی ہوں اب؟ اجوا نے گہری سانس بھر کر پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، میں بس آپ ہی کی طرف سے تم سے معذرت خواہ ہوں۔ مجھے بہت افسوس ہے اس بات کا کہ انہوں نے جو غلط کیا سو کیا، مگر جو کہا کھانے کے وقت کہا، تمہیں اور ہاتھ بھائی کو کھانا چھوڑ کر جانا پڑا۔ نہیں، تمہیں کوئی معذرت کرنے کی ضرورت نہیں۔ قصور صرف تمہاری بہن کا نہیں ہے۔ جب میں ہی اس گھر کو دل سے اپنانے کو تیار نہیں تو یہاں کے لوگ مجھے کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ وہ اس کی جانب دیکھے بغیر بولی تھی۔ مگر مجھے امید ہے کہ تم اس گھر کو اور یہاں بسنے والوں کو دل سے اپناؤ گی۔ حاج بھائی بہت پوزیسو ہیں تمہارے لیے، بہت مخلص ہیں تم سے۔ ایک بار تم ان سے فون پر بات کر کے ان کے غصے کو کچھ کم کر سکتی ہو تو پلیز ان سے بات کرو۔ ٹھیک ہے، لیکن میرے پاس فون نہیں۔ یہاں آنے سے ایک دن پہلے ہی میں نے غصے میں توڑ دیا تھا، وہ خجالت سے بتا رہی تھی۔ مجھے حیرت نہیں ہوئی سن کر، تمہارا غصہ میں نے دیکھا ہوا ہے۔ یاقوت نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ آؤ نیچے چلتے ہیں، تم میرے فون پر ان سے بات کر لینا، بس وہ ریسیو کر لیں کال۔ ونڈو سے دور ہٹتا وہ اس کے ساتھ ہی آگے بڑھتا ہوا بولا تھا۔ بھائی یہ کیا مصیبت ہے؟ مجھے خواہ یہاں روک رکھا ہے۔ ہزاروں بار کال کر چکی ہوں مگر وہ اگنور کیے جا رہے ہیں۔ یہ عزت ہے میری تمہارے گھر میں؟ برآمدے کے سٹیپس پر بیزار بیٹھے یزدان کے سر پر کھڑی نیلم بری طرح جھلائی تھی۔ مجھ سے کیا شکایت کر رہی ہو؟ میں تو خود کہتا ہوں میرے گھر سے کسی چیز کے ملنے کی توقع مت رکھو، جاؤ اپنا راستہ ناپو۔ یزدان کے انتہائی بیزار کن لہجے پر نیلم نے غصے سے بل کھا کر صوفے پر جوتوں سمیت دراز غازی کو دیکھا تھا، جس کی مضحکہ اڑاتی ہنسی نے جلتی پر تیل کا کام دکھایا تھا۔ یہ بہت خوش ہوتے ہیں میری بے قدری پر، وہ سلگ کر بولی تھی۔ وہ ٹھیک تو کہہ رہا ہے، ابھی بھی وقت ہے، پیچھا چھوڑ دو دانی کا۔ تم اس کی دلہن بن کر ہمارے گھر آ گئی تو ہم سب مل کر بہت ظلم کریں گے تم پر۔ غازی سنجیدگی سے اسے وارن کر رہا تھا۔ اندھیر نگری نہیں ہے یہ، آئے بڑے ظلم کرنے والے۔ ویسے تو میں دانی بابو کے لیے ہر ظلم برداشت کر سکتی ہوں، وہ یکدم ذرا لجا شرما کر بولی تھی۔ اور ابھی بھی تو برداشت کر ہی رہی ہوں نا، وہ نخوت سے جتا کر بولی۔ کیا فائدہ ہوگا برداشت کرنے کا؟ جس کے لیے برداشت کر رہی ہو وہ دوسری شادی اپنی پسند سے ضرور کرے گا، یقین نہیں تو خود پوچھ لو۔
गाजी ने मुस्कुराहट छुपाते हुए यजदान को देखा, जो नीलम के सदमे से फटी आंखों पर कोफ्त से सर झटकता दूसरी तरफ मतवजा हो गया था। गाजी भाई, कुछ खुदा का खौफ करो। क्यों मेरी लव मैरिज के पीछे हाथ धोकर पड़े हो? तुम्हारी बातों में आकर ये बागड़ बिला मेरे हाथ से निकल गया तो क्या तुम मुझसे निकाह पढ़वाओगे? रवानी से बोलती नीलम ने एकदम जबान दांतों तले दबाकर दोनों हाथ भी मुंह पर रखे, मगर देर हो चुकी थी। जबान तो फिसल चुकी थी, जबकि गाजी की हंसी बेसाख्ता थी। नागवारी से नीलम को घूरता यजदान स्टेप से उठकर खड़ा हुआ था। जब भी बोलना उठ पटांग ही बोलना, लगा दूंगा किसी दिन उल्टे हाथ का। नागवारी से नीलम के लटकते चेहरे को देखता वो घर के अंदर जाने के लिए बढ़ा ही था कि खुलते ग्लास डोर से बाहर आती अजवा को देखकर इसका मिजाज एकदम खुशगवार हुआ था। आइए आइए अजवा जी, आपके आने से तो जैसे माहौल में जान आ गई है, गुलशन में बहारें आ गई हैं और मैं तो खिलकर गुलाब हो गया हूँ। कॉर्निश पर जा लाते यजदान को मजीद कुछ कहने का मौका नहीं मिला था कि पसलियों से टकराती नीलम की कोहनी का ठहाका इतना शदीद था कि वो कराहता लड़खड़ाता खुद ही पीछे हट गया। इसके दिमाग में कोई खलल है क्या? नागवारी जब्त की अजवा ने याकूत से सवाल किया। इस नाखल्फ के दिमाग में मेरे नाम का खलल है। तुम्हें मसला है कोई? नीलम तनक कर दरमियान में बोल उठी थी। खामोश रहो। जिस काम के लिए बुलाया था वो तो हुआ नहीं तुमसे। किसी काम की ऐसी मक्खन पॉलिश के हाज भाई तुमसे भी बात करने के लिए तैयार नहीं। याकूत के छिड़कने पर नीलम खिफत से इसे देख कर रह गई थी, जबकि याकूत एक बार फिर अपने फ़ोन पर हाथ से राब्ता करने की कोशिश करने लगा। गनीमत था कि इस बार इसकी कॉल रिसीव कर ली गई थी। मैं सच बोल रहा हूँ, आपकी गुमशुदगी ने अजवा को भी परेशान कर दिया है। वो हम सब के साथ ही आपके इंतज़ार में बाहर मौजूद है। आपको यकीन नहीं तो इससे बात करवा दूँ आपकी? बोलते हुए याकूत ने एक मुस्कुराती निगाह इस पर डाली थी, जो बस इसे देख कर रह गई। ठीक है, फिर जल्दी आ जाएं, जो भी मसला है बात करने से ही हल होगा। लाइन डिस्कनेक्ट करता वो सोफे पर बैठा गाजी की तरफ भी मतवजा हुआ था। मुबारक हो, वो घर की तरफ आ रहे हैं। तो और कहाँ जाना था उन्होंने? बेगम का शिकंजा ही इतना सख्त है, एवं रोब जमाने के लिए निकल गए सैर सपाटे। इसी बहाने मजाका उड़ाती नीलम की मुस्कुराहट गायब हुई थी इन सबकी संजीदा नजरों पर। तुम्हारी अब यहाँ कोई ज़रूरत नहीं, जाओ अपने घर जाकर सो जाओ। यकूत ने इसे घर जाने का इशारा दिया। शब बखैर नीली, गाजी ने हाथ हिलाते हुए इसे मजीद जलाया था। तुम बस खड़े खड़े मेरी इज्जत अफजाई होते देखते रहना, बोलोगे नहीं कुछ इन भाइयों को? नीलम का गुस्सा यजदान पर उतरा था। मैं क्या बोलूं, खुद ही भुगतो। यजदान ने हाथ झाड़े थे। खुद ही भुगतो? ऐसे बोल रहा है जैसे मैं इसके फरिश्तों के साथ रुखसत होकर आऊंगी इस घर में। नीलम भड़क उठी थी। क्या बात कर रही हो? हम इंसान के बच्चे तुम्हें अपने घर में लेकर आने को तैयार नहीं और तुम फरिश्तों तक पहुंच गई। गाजी के फौरन ही कहने पर अजवा ने इसे देखा, जो पहलुओं पर हाथ रखे दांत पीसती गाजी को घूरती कोई करारा जवाब सोच रही थी। सुनो, इस तरह खड़ी रहो, तुम्हें झाड़ फूंक की शदीद ज़रूरत है। अजवा ने जिस तरह अचानक नीलम को ताकीद की, सभी चौंक उठे। वैसे भी यहाँ मशहूर है कि मैं झाड़ फूंक करने वाली जादूगरनी डाइन वगैरह हूँ, तो दिखा देती हूँ अमली तफसीर। ज़रा काला धागा लेकर आना। आसिन चढ़ाते हुए अजवा ने यजदान को जैसे हुक्म दिया था, जबकि हक्का बक्का खड़ी नीलम का चेहरा फक हुआ था। भाई ये क्या बोल रही है, समझाओ इसको। सरगोशी में याकूत को मुखातिब करते यजदान की हवाइयाँ उड़ी थीं। मैं क्या समझाऊं? तुम समझाओ। इसके आने से अभी तुम ही खिलकर गुलाब हो रहे थे। बनाएगी अब तुम्हारा गुलदान। सब्र तो करो। याकूत ने धीमे खुशमगी लहजे में इसे मजीद बदहवास कर दिया। ए पागल औरत, खबरदार जो मुझ पर पड़कर फूंका। मैं तुमसे भी बड़ी डायन हूँ, भून कर रख दूंगी कोई मंतर पड़े बगैर। याकूत भाई समझाओ ना यार इसे, डरा रही है ये मुझको। अजवा को यकटुक अपनी सिम घूरते देखकर धमकियां देती नीलम ज्यादा देर तक अपने खौफ को नहीं छुपा सकी थी। भागो नीलम भागो। गाजी की बुलंद दहशत फैलाती आवाज पर इसने वाकई पलटकर अंधाधुंध अपने घर की सिम दौड़ लगा दी थी। गाजी का बुलंद होता कहका इसे सुनाई भी नहीं दिया होगा। नीलम के भागते ही वो मुकम्मल तौर पर यजदान की तरफ मतवजा हो गई थी, जो कंफ्यूज खड़ा था। वो तो भाग गई, अब तुम आ जाओ। तरंग भरा शैतान घुसा हुआ है जो तुम्हारे अंदर, इसे निकालना बहुत ज़रूरी है। नहीं, मुझ पर कुछ ना फूंकना भाई, मुझे बचाओ। यजदान हड़बड़ाकर भागता इस सोफे के पीछे जा छुपा था, जिस पर गाजी इत्मीनान से बैठा था। इसकी दुहाइयों पर अजवा मुस्कुराहट छुपाती बरामदे के स्टेप्स उतरने लगी थी। मुस्कुराते हुए गाजी ने सोफे के पीछे झांका था। तरंग भरे शैतान, नाक कटवा दी तुमने हमारी। बड़े दावे कर रहे थे मोहब्बत के, जरा हिम्मत कर लेते। हो सकता है वो इश्क वजीफा पढ़कर फूंकने का इरादा रखती हो। मौका ज़ाया कर दिया तुमने दानी बाबू।
गाजी ने मुस्कुराते हुए इसे छेड़ा था। अरे हटाओ भाई, हम तो खुद इश्क को अपना इमाम बनाए बैठे हैं, हमें क्या ज़रूरत इश्क या वजीफ़ों की। और तुम क्यों इसकी तरफदारियां करते हो? मैनेजर ना बनो इसके, मेरा तमाशा देखते रहो और दोनों चौके लगाते रहो, इसकी नज़रों में डिसेंट बनकर। यज़दान लड़ने वाले अंदाज में बोला था। ज़रा सोफे के पीछे से तलू होकर देखो कि मुसलसल चौके छक्के कौन लगा रहा है। गाजी की मायने खेज मुस्कुराहट पर यज़दान ने चौंक कर सोफे के पीछे से सर ऊंचा किया था। सामने ही यकूत और अजवा आपस में कोई बात करते टहल रहे थे। मेरी ही मोहब्बत के साथ मेरे ही अरमानों की चिता पर कैसे चहलकदमी कर रहे हैं। कीना तो उस नज़रों से इन दोनों को घूरता। यज़दान जल भुन कर बोला था, तो जाकर बचा लो अपने अरमान। गाजी ने उकसाया था। ऐसा कोई पागल नहीं हूँ, आपको पता नहीं है इनका ताबड़तोड़ घून से मुक्के मारने की रस्सियाँ हैं वो। इनको तो मौका मिल जाए हाथ साफ करने का, आप आओगे मुझे बचाने? बिगड़ कर बोलता यज़दान सोफे के पीछे से निकल आया था। मैं भी कोई ऐसा पागल नहीं हूँ। गाजी ने साफ इनकार कर दिया। तो मशवरे क्यों दे रहे हो तखरीबकारियों वाले मुफ्त को? यज़दान तप कर बोला था। बरामदे के बाहर ही खड़ी वो हाज की तरफ मतवज्जा थी, जो याकूत और गाजी के हमरा इसी जानिब आ रहा था। तुम अब तक क्यों भाग रही हो? मैंने फ़ोन पर कहा था याकूत से कि तुम्हें कोई परेशान ना करे। मैं तुम्हारी वजह से गया था, ना ही यमुना की वजह से। मैं ही शायद अपना मौक़िफ़ समझाने में नाकाम हो जाता हूँ। हाज गहरी संजीदगी से बोले थे। मैं आइंदा कोशिश करूँगी कि बात को बिगड़ने ना दूँ। मुझे भी बात को वहीं ख़त्म कर देना चाहिए था। आइंदा आप मेरी तरफ से किसी मामले को इस तरह घर से मत जाइएगा। सर झुकाए वो सपाट लहजे में बोलती हाज को हैरान कर गई थी। ठीक है। हाज ने धीरे से इसका सर थपथपाया था। आ जाओ तुम भी अंदर, काफ़ी रात हो चुकी है। हाज के कहने पर वो खामोशी से इनकी तकलीद में बरामदे की सिमत बढ़ गई थी। दस्तक देता गाजी कमरे में दाखिल हुआ। याकूत कहीं दिखाई नहीं दिया, यकीनन वॉशरूम में था। याकूत जल्दी आ जाओ, मीटिंग शुरू होने में आधा घंटा बाकी है बस। भाई निकल चुके हैं, जल्दी पहुंचने की ताकीद कर गए हैं। बुलंद आवाज़ में याकूत को इतला देता वो टेरेस पर निकल आया था। सुबह बड़ी खुशगवार थी। हल्की हल्की धूप छाँव की आंख में चोली जा रही थी। आसमान पर उदय बादलों का राज था। ठंडी खुशगवार हवा में वो रेलिंग पर कोहनियाँ टिकाए इर्द गिर्द का जायजा लेता दाईं जानिब मतवज्जा हुआ। वो यकीनन अजवा ही थी, जो धीरे धीरे कदम बढ़ाती दाईं तरफ सर उठाए खड़ी इमारत की सिमत जाती दिखाई दे रही थी। गाजी यूं ही बेख्याली में इसे देखे गया। अजवा को इस इमारत के अकबी हिस्से की तरफ जाते देखकर गाजी को यही लगा था कि एक निगाह अकबी हिस्से में डालकर वो वापस पलट आएगी, क्योंकि वहाँ काट कबाड़ के अलावा कुछ न था। जगह भी बहुत तंग थी, किसी तंगो तवील गली की तरह। हैरान वो तब हुआ जब इसने अजवा को अकबी हिस्से में मुकम्मल गायब होते देखा। जाने से वहाँ ऐसी कौन सी तवज्जो तलब चीज़ नजर आ गई थी। रिस्ट वॉच में वक्त देखने के बाद वो चंद लम्हों तक इधर उधर नजरें दौड़ाता दोबारा इसकी जानिब मतवज्जा हुआ, मगर अजवा अजवा वापस आती दिखाई नहीं दी। लाशाउरी तौर पर वो इसकी वापसी का मुंतजिर था। कुछ देर मजीद गुजरी तो इसे तशवीश हुई। छठी हिस्स ने किसी अनहोनी का इशारा देना शुरू कर दिया। खुद जाकर देखना ही इसे मुनासिब लगा। तभी रेलिंग से दूर हटते हटते वो एकदम रुका था। इसकी दंग नजरें इमारत के अकब हिस्से के दूसरे सिरे से वापस आती अजवा पर साकित रह गईं। बस चंद लम्हे लगे थे गाजी को समझने में। वो एक सिरे से इमारत के अकबी हिस्से में दाखिल हुई और अब दूसरे हिस्से से बाहर लॉन वाले हिस्से में आ गई थी। जिस कदर इत्मीनान और फुर्सत से वो चल रही थी, अंदाज़ा होता था कि अकबी हिस्से का एक चक्कर और इसने लगाना है। वह वसी और इस लॉन अबूर कर रही थी। गाजी कहाँ गुम हो? मैं आवाज़ें दे रहा हूँ और तुम। करीब आता यकूत एकदम इस लम्हे खामोश हुआ जब गाजी ने इसकी जानिब देखे बगैर इसे खामोश रहने का इशारा दिया। चुपचाप इसे देखते रहो। कुछ ऐसा था इसके लहजे में कि यकूत इसकी नज़रों के ताक़ुब में अजवा को दम साधे देखता रहा। गाजी का अंदाज़ा ठीक था। वो सबक रवानी से चलती लॉन की हदूद से निकलकर पक्के फर्श पर चलते चलते दोबारा इस इमारत के अकबी हिस्से की तरफ जाती आंखों से ओझल हो गई। यकूत की आंखें वहीं ठहर चुकी थीं। कुछ वक्त खामोशी से गुजारने के बाद यकूत को बेचैनी लाहक हुई। वो कहाँ रुक गई? मुझे जाकर देखना चाहिए। तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं। गाजी ने इसकी बात काटी। वो खुद ही दूसरी तरफ से निकलेगी। एक चक्कर वो मेरी आंखों के सामने इस अकबी हिस्से का लगा चुकी है। गाजी क्या बात कर रहे हो? ये कैसे मुमकिन है? तुम सब क्यों इस लड़की को मारवाई मखलूक साबित करने पर बजिद हो? वो कुफ्त से बोला। तुम जानते हो दूसरी तरफ से निकलने का कोई रास्ता है, ना चलने की जगह। वो एकदम रुककर गाजी के इशारे पर इसने जो देखा वे एक पल को इसके होश उड़ा गया था।
اس کی آنکھوں کا دھوکہ نہیں تھا، اجوا واقعی دوسرے سرے سے نکلتی لان میں چلی آ رہی تھی۔ یاقوت کو اب غازی کے متغیر چہرے کی وجہ سمجھ آئی تھی۔ ڈیمٹ! حواس باختگی میں یاقوت کی زبان سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے تھے۔ تیزی سے ریلنگ سے دور ہٹتا یاقوت تقریباً دوڑتا ہوا ٹیرس سے گیا تھا۔ عقب سے آتی اپنے نام کی پکار پر وہ چونک کر رکتی پلٹی تھی اور مکمل اس کی طرف متوجہ ہو گئی، جو لمبے لمبے ڈگ بھرتا دور سے اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیتا دل کو عجیب سی خوشی اور سرشاری سے دوچار کر گیا تھا۔ بلیک جینز اور ہنی کلر فٹڈ شرٹ میں اس کا دراز قد اس وقت کچھ اور زیادہ نمایاں تھا اور خوشکن دکھائی دے رہا تھا۔ قریب آنے سے پہلے ہی اس نے جس قدر احترام اور اپنائیت سے اس کا نام لے کر پکارا تھا، دل تو تب ہی جیت گیا تھا وہ اجوا کا۔ اس کے مقام رکتے یاقوت نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھنے کے بعد یوں ہی اطراف میں نگاہ دوڑائی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ فوری طور پر کچھ بھی کہنے کے وہ قابل نہ رہا تھا۔ دوسری جانب اٹرنیٹی کی مسحور کن خوشبو کا حصار اپنے گرد محسوس کرتی اجوا دلچسپی سے اس چمکتے سیاہ بالوں میں نمایاں چاکلیٹی براؤن بالوں کے سٹیپس کو دیکھنے لگی۔ کثافتوں سے پاک صبح کے اس خوبصورت موسم میں اودے بادلوں کی اور سے جھانکتی سورج کی نرم سنہری کرنوں کے اجالے میں پہلی بار اجوا کو اس کی آنکھوں نے متوجہ کیا۔ گھنی گھنی خمدار لابنی چمکتی پلکوں تلے گہری سیاہ سرمگی آنکھیں مقابل کو سحر زدہ کر دینے والی کشش سے بھرپور تھیں۔ شاید تم واک کر رہی تھی، میں نے اس جانب تمہیں جاتے دیکھا تو اس لیے پکارا، سرسری انداز میں یاقوت نے کہا۔ ہاں میں بس یوں ہی وہاں عقبی حصے کی طرف نگاہ ڈال کر اجوا نے کچھ کہنا چاہا کہ یاقوت درمیان میں بول پڑا۔ وہاں کچھ خاص نہیں، چلنے کی جگہ بھی نہیں ہے، ناقابل استعمال چیزیں فرنیچر وغیرہ پڑا ہے وہاں، بلکہ تھوڑا آگے جا کر اس عقبی حصے کے درمیان میں 12-15 فٹ کی دیوار کھڑی ہے، راستہ بند ہے۔ تمہیں وہاں جا کر مایوسی ہوتی، اس لیے سوچا تمہیں روک کر بتا دوں۔ سرسری انداز میں بولتے یاقوت کی گہری نظروں سے اجوا کے چہرے اڑتے رنگ چھپے نہیں رہ سکے۔ وہاں تمہیں کاٹ کباڑ میں اچھلتے کودتے بلی کے کچھ بچے ضرور مل جائیں گے، مگر بلی کو شاید تمہاری دخل اندازی پسند نہ آئے۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولتے یاقوت نے بغور اسے دیکھا، جس کے چہرے پر اب تشویش نمایاں تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ میرا روکنا تمہیں برا لگا ہے تو میں معذرت۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ اپنی گھبرائی کیفیت کو چھپانے کی کوشش کرتی وہ فوراً بولی تھی۔ اچھا ہوا تم نے بتا دیا، ویسے میں بس یوں ہی ایک نظر دیکھ کر واپس آ جاتی۔ وہ بمشکل مسکرانے کی کوشش کرتی بولی تھی۔ چلو پھر ساتھ ناشتہ کرتے ہیں، اس کے بعد مجھے تو آفس کے لیے نکلنا ہے۔ امید کرتا ہوں تمہارا دن بہت اچھا گزرے۔ اس کے ہمراہ اپنے پورشن کی سمت بڑھتا وہ بولا تھا۔ میں بھی امید ہی کر سکتی ہوں، وہ گہری سانس لے کر بولی۔ ناشتہ میں نے حاج بھائی کے ساتھ کر لیا تھا، ان کی بیگم کی ناپسندیدگی کو نظر انداز کر کے۔ یہ اچھی بات ہے، خود کو پرسکون اور ماحول کو پرامن رکھنے کے لیے کچھ چیزوں کو نظر انداز کرنا پڑے تو کر دینا چاہیے۔ یاقوت نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ بالکل، لیکن یہاں چیزوں کی نہیں، تمہاری بہن صاحبہ کی بات ہو رہی ہے۔ وہ مسکرا کر بولی تھی۔ میرا خیال ہے یہاں ان کے رویے کی بات ہو رہی ہے۔ تم سے منحوس ہوں گی تو رویہ بھی بہتر ہوتا جائے گا۔ نہ بھی ہو بہتر تو فرق نہیں پڑنے والا، صحیح معنوں میں نند ہوں ان کی، شوہر کے لیے ہی صحیح، جھیلنا تو پڑے گا ہی۔ وہ درمیان میں بولتی سے لاجواب کر گئی تھی۔ کیا میں تمہارے فون سے ایک کال کر سکتی ہوں؟ یکدم کچھ یاد آنے پر اجوا نے پوچھا۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں؟ یاقوت نے رک کر اسے دیکھا تھا۔ میں آج ہی تمہارے لیے ایک فون لیتا آؤں گا، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ نہیں، اعتراض کا تو سوال اس وقت پیدا ہوگا جب مجھے فون کی ضرورت ہوگی۔ میرا فون آج یا کل مجھ تک پہنچ جائے گا، بالفرض فون نہ ملا تو میں تم سے ہی کہوں گی۔ ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ میں چاہوں گا کہ تم تکلف اور گریز حاج بھائی تک ہی محدود رکھو۔ انہوں نے دل توڑا ہے تمہارا، میں نے نہیں۔ اس کی شرارتی نظروں اور لہجے پر اجوا بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ نیچے سیڑھیوں کے پاس رکی، وہ یاقوت کے آنے کا انتظار کر رہی تھی جو اپنے کمرے سے فون لینے گیا تھا۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ جس وقت یاقوت نیچے آیا اسی وقت ہال کی طرف سے آتی یمنا بھی ٹھٹک کر رک گئی۔ یاقوت سے فون لیتے ہوئے اجوا کو دور سے ہی ان کی چبھتی نظریں خود پر محسوس ہو گئیں۔ اطمینان سے جہاں بات کرنی ہے کرو، فون اپنے پاس ہی رکھنا، میں خود تم سے لیتا ہوا جاؤں گا۔ نرم لہجے میں سے مخاطب کرتا وہ تیز قدموں سے یمنا کی سمت بڑھ گیا، جو تیز نظروں سے گھورتی پلٹ کر ہال کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ دونوں گھر سے کچھ دور نکل آئے تھے جب غازی مکمل طور پر ڈرائیو کرتے یاقوت کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے چہرے پر بکھری سنجیدگی غازی کو غیر معمولی لگنے لگی تھی۔ اتنے سنجیدہ اور خاموش کیوں ہو؟
آپ ہی کے غصے اور ڈانٹ ڈپٹ کا برا اثر لگا ہے تو بیکار ہی ہے. وہ تمہاری جگہ اگر مجھے بھی اجوا سے بات کرتا دیکھتی تو میرا بھی پوسٹ مارٹم کر ڈالتی. ان کی باتوں کا کیا دل سے لگانا. غازی کی خشمناک لہجے پر یاقوت نے ایک نظر اسے دیکھا. آپ ہی کی باتوں کو دل سے لگانے کے لیے ان کے شوہر کافی ہیں. مجھے تو اس لڑکی نے حیران و پریشان کر دیا ہے. یاقوت بولا تھا. تم حیران و پریشان ہو تو سوچو ذرا میری کیا حالت ہوگی. میری تو آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا, دماغ چکرا کر رہ گیا اور ابھی تک چکرایا ہوا ہے. تم سے پھر کہہ رہا ہوں, کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, ورنہ جو کچھ میں نے اور تم نے دیکھا ویسے ہی اس کے مزید 2-4 جوہر باقی گھر والوں کے سامنے بھی کھل گئے تو بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. غازی نے تشویش سے کہا تھا. جانتے ہو, وہ جس قدر انجان نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی اس قدر وہ ہے نہیں. چند لمحوں کے لیے وہ پریشان ضرور ہوئی تھی. اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی گڑبڑ یا لاپرواہی انجانے میں اس سے سرزد ہو گئی ہے. یاقوت گہری سنجیدگی سے بولا تھا. اگر تمہارا اندازہ ٹھیک ہے کہ وہ باخبر ہے خود سے تو تمہیں اسے کھل کر بات کرنی چاہیے. دیر کیوں لگا رہے ہو؟ غازی نے کہا تھا. نہیں, اتنی آسانی سے وہ کھلنے والی نہیں, اور جلد بازی میں نہ میں بات بگاڑنا چاہتا ہوں نہ اپنا امیج, جو آپ ہی کی وجہ سے پہلے ہی خطرے میں ہے. تھوڑا وقت لگانا پڑے گا. تجسس تو میرا بھی بہت بڑھ چکا ہے. اتنا یقین تو ہے مجھے کہ میں اس کا بھروسہ مکمل جیت لوں, پھر وہ مجھ سے کچھ چھپا نہیں سکے گی. یاقوت نے کہا تھا. شکر ہے تم نے قبول تو کیا کہ اس میں کچھ تو ایسا ہے جو غیر معمولی ہے, ورنہ پہچان تو تم بھی گئے تھے اسے. تمہارے دادا اور اس کے نانا, سلسلہ دیکھا جائے تو تم اور وہ ایک ہی قبیلے سے ہو. میں اور باقی سب تو تمہارے خاندان میں شمار ہوتے ہیں. میں نے قبیلے کی بات کی ہے, کچھ سمجھے؟ غازی نے جتانے والے انداز میں پوچھا تھا. ہاں میرے باپ, سمجھ رہا ہوں تمہاری بات. کوشش تیز کرتا ہوں سب کچھ جاننے کے لیے, لیکن تمہیں جس قدر بتاؤں اتنے پر ہی صبر کر لینا, زیادہ تجسس میں نہ پڑنا. ہر اسرار کا کھلنا ناممکن ہوتا ہے. یاقوت کی گہری سنجیدہ لہجے پر غازی تائیدی انداز میں سر ہلاتا خاموش رہا تھا. کمرے کے گرد چکر کاٹتے کاٹتے, دورے دیوار تکتے تکتے جب وہ اکتا گئی تو ایک بار پھر اس کی توجہ بیٹھ کے سرہانے والی مشرقی دیوار پر گئی. پوری دیوار ایک سرے سے دوسرے سرے تک پردوں میں چھپی تھی. ایک پل کو تو اس نے سوچا, اور پھر یکدم اٹھ کر بیک گراؤنڈ کے قریب آ گئی. پردے سرکائے اور لاک ہٹا کر ونڈو کے گلاس بھی سرکا کر کھول دیے. سورج کی تیز روشنی کے ساتھ ہوا کے تیز جھونکے بھی کمرے میں داخل ہوتے بے نام سے گھٹن کو دور کر گئے. بیڈ پر گھٹنوں کے بل بیٹھی وہ کھڑکی کے کنارے کوہنیاں ٹکائے دلچسپی سے گھر کے اس عقبی حصے کا جائزہ لے رہی تھی جہاں سوئمنگ پول تھا. پول کے ارد گرد کہیں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا. ایک جانب اونچے شیڈ کے نیچے اسے ویٹ لفٹنگ اور ایکسرسائز وغیرہ کا سامان اور مشینیں نظر آئیں. گھر کا یہ حصہ کافی جدید طرز کا اور بہت مختلف دکھائی دیتا تھا. سامنے ہی آہنی گیٹ کے پار دور تک پھیلے کچے میدان کے وسط میں وہی خالی پرانا سا خستہ حال مکان اس کی ساری توجہ کھینچ گیا. دیر تک باہر کا جائزہ لینے کے بعد اس نے دوبارہ اس بالکنی کو دیکھا جو اس کے کمرے کی ہی تھی. پہلے تو اس نے ارادہ ترک کر دیا, مگر پھر سوچا کہ جب اس کمرے میں رہنا ہی ہے تو ہوا اور روشنی کے لیے کھڑکی اور بالکنی کو کھول دینا چاہیے. کھڑکی کے لاک کی طرح بالکنی میں کھلنے والے گیٹ کا لاک بھی کافی زور لگانے پر کھلا. یقیناً طویل وقت سے ان کو کھولا نہیں گیا تھا. چھوٹی سی خوبصورت طرز پر بنی بالکنی میں آ کر اسے زیادہ اچھا کھلا کھلا اور تر و تازہ محسوس ہوا. اس نے سوچ لیا تھا کہ کل صفائی کے لیے ملازمہ اس کے کمرے میں آئے گی تو اس کے ساتھ مل کر وہ بالکنی کی صفائی کر دے گی. بالکنی کا گیٹ بند کر کے وہ پردے پھیلا رہی تھی جب ایک دھماکے سے عقب میں کھلتا کمرے کا دروازہ اسے بری طرح چونکا گیا. دہلیز پر کھانے کی ٹرے ہاتھوں میں پکڑے کھڑی نیلم نے خونخوار تیوروں سے اس کے مزاج کا بھی ستیہ ناش کر دیا. اس سے پہلے کہ وہ نیلم کو کمرے میں داخل ہونے کے آداب یاد دلاتی, نیلم پیر پٹکتی اندر آئی اور کھانے کی ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی. یہ کھانا یہاں کیوں لائی ہو؟ ضبط کرتے ہوئے اجوا نے اسے پوچھا. کیوں, تمہیں اس کھانے کی ضرورت نہیں ہے؟ جنتر منتر پڑھ کر کھانا حاضر کر لیتی ہو, یا آسمان سے خوان اترتے ہیں تمہارے لیے؟ پہلوؤں پر ہاتھ ٹکا کر کڑھی نیلم تنک کر بولی. اس کا خون کھلا رہی تھی مگر اسے ضبط کرنا تھا. میں نے کسی کو کھانا کمرے میں بھیجنے کا نہیں کہا تھا. میں خود چل کر نیچے ٹیبل تک آ سکتی ہوں. لے جاؤ واپس یہ کھانا. تمہارے حکم کی غلام نہیں ہوں. کھانا ہے تو کھاؤ ورنہ بھوکی رہو. تمہارے نخرے اٹھانے کے لیے نہیں بیٹھے ہم یہاں. ویسے بھی آپ ہی کا کہنا ہے تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اس کمرے تک محدود رہو, کیونکہ اس گھر میں مرد ہیں اور آپ ہی نہیں چاہتی تمہارا سایہ بھی ان پر پڑے. لب بھینچے اجوا اسے دیکھ رہی تھی جو نخوت سے اسے جتاتی دروازے کی طرف بڑھ گئی, مگر پھر کچھ یاد آنے پر رکی تھی.
اور بات سنو، مجھے اپنی جھاڑ پھونک اور کالے دھاگوں سے ڈرانے کی کوشش مت کرنا. میرے ساتھ ڈائن بننے کی کوشش کی نا تو میں ناگن بننے میں دیر نہیں لگاؤں گی. یہاں رہنا ہے تو انسان بن کر رہنا. دھمکانے والے انداز میں بولتی نیلم کمرے سے نکل گئی. دوسری جانب سرخ چہرے کے ساتھ کھڑی وہ کچھ دیر تک اپنے غصے کو قابو کرتی رہی اور پھر کھانے کی ٹرے اٹھا کر تیز قدموں سے کمرے سے نکلتی چلی گئی. ڈائننگ ٹیبل پر آمنے سامنے بیٹھی یمنا اور نیلم کھانے کے دوران گفتگو میں بھی مگن تھی. جب ان دونوں کی توجہ وہاں آتی اجوا نے کھینچ لی. ٹیبل کے قریب پہنچتے ہی اس نے ٹرے ٹیبل پر تقریباً پٹخ دی اور آگ برساتی نظروں سے یمنا کو دیکھا تھا. اپنے دل کا زہر نکالنے کے لیے خود سامنا کرنے کی ہمت کیا کریں. اپنے چیلوں کو میرے پاس آئندہ مت بھیجیے گا اور سنبھال کے رکھیے یہ خیراتی کھانا جو آپ نے مجھے بھیجا تھا. باہر بہت مل جائیں گے صدقہ خیرات لینے والے. مجھے جب بھوک ہوگی خود آ کر کھانا لے سکتی ہوں. یہ حق مجھے اس گھر کے مالک نے دیا ہے. اب جس کو آگ لگتی ہے لگے، میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں. بلند بھڑکتے لہجے میں بھڑاس نکال کر ایک خونخوار نظر نیلم پر بھی ڈالی اور پھر پلٹ کر اس طرح جارحانہ قدموں سے واپس چلی گئی. دیکھا تم نے، جانے کس فطرت کی بد مزاج گھمنڈی لڑکی ہے، میرے سامنے میرے شوہر سے پیر پکڑوا لیے. وہ بیچارے اس کے آگے بچھے جاتے ہیں، پر مجال ہے جو یہ سیدھے منہ ان سے بات بھی کر لے. اور پھر بھی مجھ سے کہتی ہے میں نے دل میں زہر رکھا ہوا ہے. زہر اپنے اندر بھر کر لائی ہے ساتھ، اور مجھے یہاں سب کی نظروں میں برا بنانے پر تلی بیٹھی ہے. مہارانی کو عزت سے کمرے میں کھانا بھیجا کہ آرام میں خلل نہ پڑے، اور وہ الٹا خیراتی کھانا کہہ کر پٹک گئی میرے سر پر. یمنا غصے میں آگ بگولا ہو رہی تھی. آپ کیوں اپنا خون جلا رہی ہیں؟ دفع کریں. جب اس کو عزت راز نہیں، میں سارے کسبل نکال دوں گی اس کے. آپ بس اپنے بھائیوں پر نظر رکھیں، بڑی توجہ دے رہے ہیں اس پر. نیلم نے سلگ کر کہا تھا. پتہ نہیں اب کون سا سور پھونکے گی حاج کے کانوں میں. پہلے اس کی وجہ سے وہ مجھ سے کلام تو کیا مجھے دیکھ بھی نہیں رہے. پتہ نہیں اس جادوگرنی نے کون سا منتر پڑھ کر پھونکا ہے ان پر کہ اس کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کرتے. یہ ڈائن میرا گھر ہی نہ برباد کر ڈالے. یمنا کو ہول اٹھنے لگے. آپ بھی اب اتنے وہم بھی نہ کریں. اس ڈائن میں اتنا خم نہیں کہ ہم سب کی موجودگی میں اس گھر کو توڑ دے. میں سنبھال لوں گی اس کو، آپ بس حاج بھائی کو قابو میں رکھیں. نیلم نے تسلی کے ساتھ تاکید کی تھی. اختتام ایپیسوڈ 3. Please do watch, like, comment, share and subscribe my channel. Thank you.